تبدیلی کے اندر جو تبدیلی آ رہی ہے وہ آپ کو پتا ہے. اپوزیشن نے جو اپنے آپ کو جو زخمی کیا ہے وہ اپنے طور پر ہے. تو وہ جو ماؤ زے تونگ نے کہا تھا نا کہ سورج کے نیچے تلاطم ہے اور حالات بڑے شاندار ہیں, تو وہ حالات اسی طرح سے ہیں کہ ان تینوں دائروں کے انٹر پلے سے جو صورتحال پیدا ہوگی اس کو ہمیں جو ہے وہ دیکھنا ہوگا. اب آ جائیں فاسٹ فارورڈ کر کے جہانگیر ترین تک. میں مختصراً بتا دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ جہانگیر ترین اور عمران خان کے اندر جو پھڈا ہے وہ سیاسی نہیں ہے, کوئی نظریاتی نہیں ہے. جو حقائق مجھے معلوم ہے اس کو اگر میں سادہ طریقے سے بیان کروں تو یہ ذاتی ایک اناد ہے, اور وہ بھی ان دونوں شخصیات کے درمیان نہیں ہے. ان کے جو قریب قریب لوگ ہیں ان کے درمیان جو ذاتی جو پھڈا جو شروع ہوا اس کے اندر وہ ایک کراس فائر کے اندر یہ دونوں شخص پھنس گئے ہیں. تو میں اس سے زیادہ اور مزید کچھ نہیں کہوں گا جو مجھے معلوم ہے. جی اب بالکل, بالکل آپ نے بات بالکل صحیح کی ہے. میں کوئکلی یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس پہ بھی بات کر لیں جو گیلانی صاحب نے کہا ہے کہ جی نون لیگ تو خود استعفے نہیں دینا چاہتی, سب پہ پریشر ڈالتی ہے. میں اس پہ آتا ہوں اگر مجھے اس کو کنکلوڈ کرنے دیں. سوری پلیز. جی جی ہاں, میں کنکلوڈ یہ کروں گا کہ یہ جو ترین کہتا ہے کہ جی وہ پرنسپل سیکریٹری نے مجھے مروا دیا, تو جی وہ شہزاد اکبر نے مجھے مروا دیا, تو فلاں نے مروا دیا. کسی نے نہیں مروایا. شہزاد اکبر ہو, پرنسپل سیکریٹری ہو, وہ وہی کرتے ہیں جو عمران خان کہتا ہے. اور مزمل کی یہ بات بالکل درست ہے کہ اس تمام تر جھگڑے کے باوجود اگر بالکل ٹھیک رگڑا لگانا ہوتا تو وہ نیب کے تھرو لگاتے. 1.5 سال جو ہے وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں اور کوئی والی وارث نہیں ہے. ایف آئی اے اور فلاں اور یہ وہ اس کی وجہ سے کہ ذرا ہاتھ جو ہے وہ ہولا ہی رکھا ہوا ہے. ابھی جو ریسنٹلی جو پھٹا ہوا ہے وہ کس بات پہ ہے؟ عمران خان کو یہ پتا چلا ہے کہ یہ جو سینٹ کے الیکشنز ہوئے اس کے اندر گیلانی صاحب کو منتخب کروانے میں تو جہانگیر ترین نے کچھ 2-4 لوگوں سے ووٹ دلوا دیا ہے. لیکن آج جو راجہ ریاض کہہ رہا تھا کہ جی اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ ہم نے دلوایا ہے, وہ بھی جزوی طور پر درست ہے. تو گیلانی کے الیکشن میں قومی اسمبلی میں اس میں تو جہانگیر ترین نے کچھ مدد کی ہے گیلانی صاحب کی, لیکن جو اعتماد کا ووٹ ہے اس میں 2-4 ووٹ انہوں نے عمران خان کو بھی دیے ہیں. تو انہوں نے دونوں طرف اپنا ہاتھ جو ہے وہ کھیلا ہے. اب آ جائیں ان کے مستقبل کے ایمبیشن پہ, وہ بھی میں تبصرہ کر دوں. جہانگیر ترین اور گجرات کے چودھریوں میں ایک قدر مشترک ہے کہ جو ڈاڈے لوگ ہیں ان کے کہنے پر ہی وہ فیصلہ کریں گے کہ کدھر جانا ہے. پیلی بتی پر انہوں نے ٹریفک کراس نہیں کرنی, ان کو پکی سبز بتی چاہیے ڈاڈے لوگوں کی. وہ جدھر کہیں گے وہ چلے جائیں گے. وہ کہیں پیپل پارٹی میں چلے جا, وہ پیپل پارٹی میں چلے جائیں گے. وہ کہیں نون لیگ میں چلے جاؤ, جس کے امکانات بہت کم ہیں, تو وہ نون لیگ میں بھی چلے جائیں گے. نون لیگ کا اگر کوئی بقول شیخ رشید کے اس کے نون میں سے کوئی شیر نکل آئے پھر تو دوڑے دوڑے جائیں گے, ورنہ وہ کیوں لیگ میں بھی جا سکتے ہیں, وہ فارورڈ گروپ بلاک بھی بنا سکتے ہیں. لیکن جو بنیادی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ڈاڈے لوگ جہاں کہیں گے وہ بقول شاعر کے ورنہ ماں باپ جہاں کہتے ہیں شادی کر لو, تو وہ ادھر ہی شادی کر لیں گے. تو یہ ہے اس کا خلاصہ. آپ نے تو ساحر کا حوالہ دیا, مجھے وہ آپ نے کہا نا کدھر جانا چاہیے, تو مجھے پروین شاکر کا ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ کچھ فیصلہ تو ہو کہ کدھر جانا چاہیے, کچھ فیصلہ تو ہو کہ کدھر جانا چاہیے, پانی کو اب سر سے گزر جانا چاہیے. تو میرے خیال سے ترین صاحب کے یہاں بھی اس وقت جو بیٹھک ہو رہی ہوگی وہاں پہ یہی ہو رہا ہوگا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پانی کو سر سے گزار دو, اور مزمل صاحب کے صاحب مشورے جو ہیں وہ بھی شاید کام آئے گا. 1-2 کالم لکھ دو مزمل صاحب, تو سی دیکھو میں تو کہنا سکرپٹ جڑا نا چنگا دیا کرو, تسی سکرپٹ کمزور ہوئے تو ڈرامہ فلم چلدی نہیں. ترین دا وزیر اعلیٰ آئے گا جی پنجاب چ, یہ بات ہوئی. تو یہ دیکھیے جی, یہ بریکنگ خبر جو ہے ترین کیا, اگر نون نے پیپل پارٹی کے ساتھ مل کر چینج نہیں لانی اور چودھریوں کے ساتھ مل کر نہیں لانی
تو پھر حمزہ اور علی ترین مل کر پنجاب میں چینج لائیں گے اور ترین صاحب کا وزیر اعلیٰ آئے گا. بالکل ترین صاحب بالکل کا تو وزیر اعلیٰ بزدار بھی ہے نا زمل صاحب, ان کو خود ہٹا دیں گے. نہیں ترین صاحب بزدار صاحب کو ہٹانے کے لیے جو ویسے تو سولنگی صاحب اشاروں میں اچھی باتیں نہیں کرتے ہیں کیونکہ ان کے اشاروں سے صاف باتیں سمجھ آ جاتی ہیں اور پتہ لگ جاتا ہے وہ نام لے یا نہ لے, سب پتہ لگ جاتا ہے. لیکن ایک یہ بھی ہے کہ ترین صاحب نے آلٹرنیٹ چیف منسٹرز کے انٹرویو شروع کر دیے تھے اور جہاں سے بزدار صاحب طاقت لیتے ہیں وہاں ان طاقتوں کو ترین صاحب کی یہ حرکت بھی پسند نہیں آئی تھی کہ وہ مختلف لوگوں کے انہوں نے فار چیف منسٹر پنجاب انٹرویوز کیے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پنجاب میں چینج لانی ہے. تو جنہوں نے بزدار کو بنوایا ہے ان کو بھی ترین صاحب کی بات پسند نہیں آئی تھی. آپ جو بات کر رہی ہیں وہ 2018 کی ہے, ہم جو بات کر رہے ہیں وہ 2019-20 کی ہے اور اب 2021 چل رہا ہے. جی ٹھیک ٹھیک, بہت اچھی. تو کوئکلی مجھے گیلانی صاحب کا میں چاہتا ہوں کہ یہ والا ہم ریپ اپ کریں اور اگلے موضوع کی طرف بڑھیں. گیلانی صاحب نے یہ جو کہا ہے یہ کس حد تک اس میں صداقت ہے کہ نون لیگ تو صفوں میں سیریس تھی ہی نہیں نہ ہے اور وہ بس پریشر کے طور پہ ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتی ہے. تو نادیہ آپ سے میں آغاز کرتا ہوں. جی مجھے تو ایک تو پی ڈی ایم تو از اوور, لیکن بالکل صحیح بات ہے. میں نہیں سمجھتی کہ نون لیگ would also do the same thing. دیکھیں وہ بھی پیپلز پارٹی کے اس میچور پالیٹکس کو دیکھ کر چل رہی تھی, ورنہ اگر اتنا زیادہ آپ کسی چیز پہ وہ ہوتے ہیں نا کہ نہیں میں نے یہ نہیں کرنا تو پھر وہ سینٹ الیکشن میں حصہ نہیں لیتی, پھر وہ ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لیتی. لیکن ظاہر ہے اپنی جگہ بھی بنانی ہے اور سسٹم سے باہر رہ کے وہ کیا کر سکتے ہیں. تو یہ سوچ ان کے اندر تھی کہ اگر ہم نے استعفیٰ دے دیا تو جو اتنی زیادہ سیٹیں ہیں ان کی تو پھر اس کی جگہ کیا ہوگا, دوبارہ الیکشن ہوں گے, پھر جو کچھ 2018 میں ہوا کیا کچھ ایسا ریپیٹ ہو گیا اور ہم سے سبھی کچھ لے لیا گیا تو کیا ہوگا. تو یہ بات بالکل صحیح ہے, لیکن nobody wants to leave the system. Had they wanted to تو 2018 کے بعد جب پیچھے پڑے ہوئے تھے اس وقت میں مولانا فضل الرحمان کہتے تھے کہ نہ جائیں اس سسٹم میں, اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سب کو منایا تھا کہ نہیں سسٹم سے آؤٹ نہیں رہنا. دیکھیے ابھی بھی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو جتنی بھی جماعتیں تھیں نا ان میں وہ والی بات تھی کہ سارے سی ای او لیولز کے لوگ ہیں, سب کی ایجوکیشن کوالیفیکیشن ایک ہے, لیکن ہر سی ای او کہتا ہے کہ میں زیادہ تجربے کار ہوں. اینڈ یو نو دیٹ رفٹ دیٹ کریٹس, وہ جو آپ نے کل اگر وہ اے این پی کی بھی وہ سنی ہوگی پریس کانفرنس جو کہتے ہیں کہ دیوار سے لگایا گیا, somebody is trying to hijack. تو یہ وہی والی ہے نا کہ وہ ایک میان میں اتنی ساری تلواریں ہیں, ہر کوئی کہتا ہے میں بڑا لیڈر ہوں اور کیا ہے اٹس the same thing. لیکن نون لیگ بھی استعفے نہیں دے گی, چاہے جو گیلانی صاحب کہہ رہے ہیں. اول تو مجھے معلوم ہے کہ 11 اپریل کو جو سی سی کال کی گئی ہے, ہمیں لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی would ever give this decision کہ let's go for it. I don't think so. وہ ابھی بھی اسی طرح سے رہیں گے کہ اب تو ترین صاحب بھی دیکھیں میدان میں اتر کے آ گئے ہیں, کچھ ماحول بھی بدلتا نظر آ رہا ہے. تو کیا ضرورت ہے, جو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ دھڑام سے یہ حکومت اپنی وزن پہ گر جائے گی اپنی وزن سے, تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اوکے کریں گے پیپلز پارٹی والے بھی. اور نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان اب کافی چیزیں مجھے تو اور زیادہ سنگین ہوتی نظر آ رہی ہے. میں نہیں سمجھتی کوئی مصالحت ہوگی, کوئی مفاہمت ہوگی.